کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے، غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق، حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو۔ تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماق المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم، امت۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے؟ کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو، یہاں رہتے ہو مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے۔ کلمے والے بنو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے
ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں، مبارک ہو یہاں رہنا۔ اگر پیپر نہیں ہیں، اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔ اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا۔ لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔ یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 سال، پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی۔ سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا، میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی۔ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے، میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا، ٹھیک بنانے کی کوشش کرو۔ جھوٹ بول کے سیاسی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے۔ میرے بھائیو، دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت۔ کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں، فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں۔ میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنوں، سچ کے ساتھی بنوں، سچ کے ساتھی بن۔ بازار کا دین سچائی، بازار کا دین صحیح طول، آفس کا دین دیانتداری۔ تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر 7 زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں، ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے۔ یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں، پھر آپس میں بھی اختلاف، ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں ہوگا، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا، وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا۔ میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے۔ برداشت کر لو، برداشت کرو۔ عورتیں خاوند کو برداشت کریں، خاوند بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کرے۔ ایک کام کر لو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ اللہ کی قسم، سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے، زبان کا بول میٹھا کر لو، گھر جنت بن جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا کر لو،
بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خامند کے لیے بول میٹھا کر دے. یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، برداشت، درگزر کرو. تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے. اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں. عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو، جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو، فضائل اعمال رکھو، پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو، مل کے تعلیم کرو. اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی. ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ آؤنا کہ تھو ایڈے ایڈے گھر، پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاندہ. ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ، تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی. نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا. عبادات سے بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا. جو آگے گھر میں دینی معاشرت، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت. ہے اللہ کی میں قربان جاؤں. اور میرا نبی کیسے سمجھائے کہ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو. اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے، سبحان اللہ. کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو. اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً، بڑے خوبصورت انداز میں، کہا جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے. لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو. نظر پورا پیغام. معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو وہ رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا. نظر میں اتنی طاقت ہے. نظروں کو محبت سے بھر دو، زبان کو مٹھاس سے بھر دو. تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی. تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا. طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا. ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار، شب بیدار، نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے. میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں، پھر تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی اس لیے ہم بھاگتے. اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، جو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، کہیں کیا ہوگا جاؤ. ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں. کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو نے غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا. وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے. ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا. کہنے کہ بیگم کو بلاؤ. وہ آ گئی. کہنے کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا. تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دی. تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے. ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا. اور جب تک محبت نہیں آتی
گھروں میں دین نہیں آئے گا. اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں. تو خامد و محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے. اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر. ونیگر شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے. ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا. اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلا گیا. اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے. سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے. آگے میرے نبی کہ سرکہ بھی کوئی کھامن دی شاید، سر اتنا ہی نہیں پتا بھائی سرکہ کھامن دا نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا ہو نعم الادام الخل. ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا. سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی. جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاڈیاں خوب. اور تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں. تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر. بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بنا، ہر ایک کی قیمت بتائی. ماں تیرے قدموں تلے جنت، کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان. باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں. توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشا کو دیکھے. پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا. ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے. گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی، حق ادا کیا.
ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے. اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں. ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے. اگر 2 ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا. یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا. میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے. ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں. تو میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر میں. بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال. میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے. قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے. 4 بیٹیاں دی، 3 زندگی میں اٹھا لی. زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں. فاطمہ سے نسل چلی. آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی. اس لعنت کو دھویا. عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا. بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی. میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے. میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77. میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں کہا جی میرے اپنے باپ کا ہے. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا. یہ مطلب تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں. 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی. میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ، بہن تھی کو ہوتی تو کوئی نہ دیتے. پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں. اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی. بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے. میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو. محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو. یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو. اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو. لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو. کل اللہ پوچھے گا. میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے. احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر، وہ میں نے پڑھی، بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں ایک نے واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، سارے دن میں 2 روپے؟ کہ نہیں استاد جی آج بہت پیسہ، بہت مال بنایا تھا. یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی. آج ایک گورے کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے. میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں. تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے. دیکھو اللہ کے واسطے کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلہ دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلہ پڑا تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو. اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو
دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ٹیکس کی چوری چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو۔ اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں، اسے اپنا دیش سمجھو، اپنی نسلوں کے لیے سوچو، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، بڑی مسجدیں بناؤ، اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ، اور اگلی نسل کو محبت دو، سب کچھ ہو جائے۔ محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو۔ میرے نبی نے، میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں، کیا؟ معاذ زبان کو قابو میں رکھنا، زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں، زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام، لیکن وہ بدر والا، احد والا، حدیبیہ والا، خندق والا، خیبر والا، فتح مکہ والا، حنین والا، طائف والا، آخری حج والا، یمامہ میں شہید ہونے والا، یوں کہتا ہے لوگو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ ہے نبی والے اخلاق لاؤ، تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، یہ تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے گی۔ باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے، کروڑوں میں۔ وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ لو جی وہی ہو کوئی بندہ ہے، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جا بولے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا۔ وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر۔ میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہ اللہ تے کیس کر دو، اللہ تے مقدمہ کر دو۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، برائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی۔ میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں۔ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتا نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ کہا اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔
اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا. اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا. میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے. یعنی یہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ تو پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر اتھے نہیں بنا، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا. پھر دوبارہ دروش پڑھنا پھر وہ فوت ہو گئے. وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی. بھائیو قدر کرو، قدر کرو. میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں. حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو. حج پہ چل پڑ. 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھے. تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو. میرا کزن تھا فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے دے. میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس. اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی. میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا. طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے. عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو. محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یہاں آخری بیان ہے اس سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے. سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی. تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی خود تھی، تو میں نے کوئی تویز دے، اس ساریاں میری نوکر بن جاؤں. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا، ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا ہے. اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتر دی شادی کرنی، سانو کو روٹی تو کھواوے، چاہ تو پیواوے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں. میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے، احسان ہے، نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ، لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ، اور دونوں طرف سے گالم گلوچ، پھر مقدمے، پھر طلاقیں. آپ باہر نکلے، علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. آپ نکلے تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، قم یا ابا تراب. یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا. حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے، کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں. اٹھو. ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے. رائٹ علی کو لٹایا، لیفٹ فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر، حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر، پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر. پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو کہنے لگی ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے بڑے خوش خوش.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ساس سسر کا کردار. لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے. وہی اب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے. جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے دکھ ہیں. ممبر سے کوئی نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دین کا حصہ ہے، میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے. جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا. 2 مہینے روٹی نہیں ملی وہ پھر بھی خوش ہیں. اور ہم چلا لگا کے 3 دن لگا کے بیویوں کو کے لیے زندگی حرام کر دیتے، ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے. ہاں ماسی شریفہ آ گئی، بی بی تویز دے میری نو میری نوکر بن جاؤ. وہ 4 اس کے بیٹے تھے سارے شادی شدہ. تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا. کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے. اینو تو ڈگن نہیں دیونا، جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی. اب ہمارے ہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے، نمبر 2 ہوتا ہے. تو جیلی پیر بھی ہیں، جیلی عامل بھی ہیں، سچے پیر بھی ہیں، سچے عامل بھی ہیں. تو وہ 1 ہفتے بعد آئی. کبھی بھی تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا، تویت ساڑی جانگری تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا تعویذ. میری تو ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی. جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں، اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی. تو آج سفر کا آخری بیان ہے، یہ تعویذ میں آپ سب کو دے رہا ہوں. اس کیمرے کے ذریعے سے جو میری آواز جا رہی ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں. جب لڑائی ہو اے یہاں رکھ لینا، انشاءاللہ محبت ہو جائے. تو میرے بھائیوں لمبی بات ہو گئی، میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے اٹھیں. ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے، سب خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے، جو باہر بیٹھے ہیں ان سے، کہ آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری مان کے چلیں گے. کرتے ہو نیت توبہ کی؟ کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو. اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد امام مسجد. اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی غلیظ ترین کام. اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دی، بھائی یہ گھر سن لینا. اس نے اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا. اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی سننے لگ گئی. چونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی تو کہا دوبارہ سناؤ. سنی، پھر کہا دوبارہ سناؤ، پھر سنی. کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. کس نے دی؟ کہا امام صاحب نے. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئی. لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رمضان. کہا امام صاحب سے ملنا ہے. وہ آ گیا بچہ. یہ ایک تم نے دی ہے؟ جی. کس کی ہے؟ میرے استاد. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے. تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندا کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہاں بیوی کیوں نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو قبول ہے. کہا اچھا پھر میری توبہ. ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی. اگلے دن وہ تراویح میں آ گئی نماز پڑھنے عورتوں کے ونگ میں. یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. دعا کی. اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی. ساری زندگی اتنا گندا کام کیا اور موت رابعہ بصری جیسی لے کر کے. تو بھائی توبہ کر لی نا سب نے.
ہاں ایک اور بتا، اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا۔ یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو کر کے توڑ دے، تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فائدہ ہے، تم توڑتے جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا۔ اگر سچے ہوگے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ پہ پکا کر دے گا، اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ توبہ کا، پکی تو رہتی نہیں، پھر کبھی نہ نکل سکو گے۔ اور ایک تشکیل کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں سر پر ہیں، 4 مہینے چلے گئے، ارادے کر لو، اور ان چھٹیوں میں جو نوجوان پوری چھٹیاں اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کھڑے ہو جاؤ، اتنے کھڑے ہو کہ نام لکھنے والے بیچارے پریشان ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چھٹیاں اللہ کے راستے میں، چھٹیاں اللہ کے راستے میں۔ لا بھی سہولت ہوں لکھ لے تو نام، اب رہنے دو، کیا لکھو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تم ہی کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، 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 تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھو جی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دانے گٹھلی سے درخت بنانے والے اللہ، اے پتوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ، اے بے جان زمین سے خوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ، اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ، تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کروایا، اس کا تو حق بنتا تھا ہمیں تجھ سے پیار ہوتا، تیرے نبی سے پیار ہوتا، تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے، لیکن اے ہمارے رب، ہم نفس و شیطان کے غلام بنے، تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا، تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے، نہ ہمیں ان کا طائف کا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دانت یاد رہے، نہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کا ہمارے لیے رونا تڑپنا یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا، نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے، ہم مال و متاع کے غلام بن کر بھاگے بھاگے میرے مولا، لیکن آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، اے ہماری شارک سے قریب اللہ، تو بھی کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کی حوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو، آج ہم اس سے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ، ہمیں پتہ ہے میرے رب، تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ ٹکڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے، تم نے کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے۔ اے ہائے، پھر ہماری سفارش کر دینا،
ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تجھے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا۔ آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے۔ تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے، اماں کر دینا، اماں مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے۔ وہ تو اب قبروں میں چلی گئی، انہیں تو نے اٹھا لیا۔ اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم، ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لان تان کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا یا اللہ؟ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، اور یا اللہ باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں۔ کیا کرے یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے ہی ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے،
تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں. تجھے رب مانا، محبوب مانا تو تیری محبت میں کمی ہے. تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے. دے دینا. یہ دل ہے بڑا گندا پر یا اللہ کیا کریں. فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے. تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے. یا اللہ ہمیں تو بس ایویں ہی معاف کر دینا، ایویں ہی معاف کر دینا. ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکال میرے ولی، میرے آقا. رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بولتے. میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نبھاتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بیچارہ روٹی کہاں سے کھائے گا. 2-4 روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا. تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا سخی کون ہے. ہمیں نکال نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دینا. تجھے کسی کی کمی نہیں ہے پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے. تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. یا اللہ رعایتی پاس کر دینا، رعایتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا. اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا. اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے. سب پہ نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے. ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے. فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے. ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے. ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے، دیانتداری دے دے. پوری امت کو سچائی اور دیانت دے دے. جھوٹ کھوٹ سے بچا لے. گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے، ان میں محبتیں پیدا کر دے. اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے، ان کو آپس میں قریب کر دے. ساس بہو سسر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں، ان میں محبتیں پروان چوڑا دے. یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختہ پکا فرما دے. جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے. جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے. جب جانے لگے ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، تیرے عشق و محبت میں آئے ہیں. اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں. ان کے اس آنے کو قبول فرما، قبول فرما. انہیں ان کی نسلوں کو نہال فرما. جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جن کو کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما، آسان فرما. جو سود کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا. جن کو اولاد نہیں دی انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما. جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے ان سب کا نکلنا آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل ہماری یہ فریادیں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو جسم کے جس حصے میں بھی بیماری ہے اسے نکال دے، دور کر دے. ضعف ہے یا اللہ بیمار لا علاج بیماریاں ہیں، اپنے فضل و احسان سے دور فرما دے. دور صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، سلامتی والی زندگی دے، ایمان و سلامتی والی موت دے. دکھ دردوں کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا. اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.